کلپ نمبر 1221۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ یاسین کی آیت نمبر 8 سے 10 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ۔ ترجمہ، ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں تو وہ ٹھوڑیوں تک ہیں، تو وہ اوپر کو منہ اٹھائے ہوئے ہیں۔ اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا، ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، بعض مفسرین کے نزدیک اس آیت میں ان کافروں کے کفر میں پختہ ہونے اور واض و نصیحت سے فائدہ نہ اٹھا سکنے کی ایک مثال بیان فرمائی گئی ہے کہ جیسے وہ لوگ جن کی گردنوں میں غل کی قسم کا توق پڑا ہو جو کہ ٹھوڑی تک پہنچتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ سر نہیں جھکا سکتے، اسی طرح یہ لوگ کفر میں ایسے راسخ ہو چکے ہیں کہ کسی طرح حق کی طرف متوجہ نہیں ہوتے اور اس کے حضور سر نہیں جھکاتے۔ بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ یہ ان کے حقیقی حال کا بیان ہے اور جہنم میں انہیں اسی طرح کا عذاب دیا جائے گا جیسا کہ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ۔ ترجمہ، جب ان کی گردنوں میں توق ہوں گے۔ شان نزول، یہ آیت ابو جہل اور اس کے 2 مخزومی دوستوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ اس کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ ابو جہل نے قسم کھائی تھی کہ اگر وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھے گا تو پتھر سے سر کچل ڈالے گا۔ جب اس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز پڑھتے دیکھا تو وہ اسی فاسد ارادے سے ایک بھاری پتھر لے کر آیا، اور جب اس نے پتھر کو اٹھایا تو اس کے ہاتھ گردن میں چپک کر رہ گئے اور پتھر ہاتھ کو لپٹ گیا۔ یہ حال دیکھ کر وہ اپنے دوستوں کی طرف واپس لوٹا اور ان سے واقعہ بیان کیا تو اس کے دوست ولید بن مغیرہ نے کہا، یہ کام میں کروں گا اور ان کا سر کچل کر ہی آؤں گا۔ چنانچہ وہ پتھر لے کر آیا اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابھی نماز ہی پڑھ رہے تھے۔ جب وہ قریب پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بینائی سلب کر لی۔ وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سنتا تھا لیکن آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا تھا۔ یہ بھی پریشان ہو کر اپنے یاروں کی طرف لوٹا اور وہ بھی اسے نظر نہ آئے۔ انہوں نے ہی اسے پکارا اور اس سے کہا، تو نے کیا کیا؟ وہ کہنے لگا، میں نے ان کی آواز تو سنی تھی مگر وہ نظر ہی نہیں آئے۔ اب ابو جہل کے تیسرے دوست نے دعویٰ کیا کہ وہ اس کام کو انجام دے گا اور بڑے دعوے کے ساتھ وہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف چلا تھا کہ الٹے پاؤں ایسا بدحواس ہو کر بھاگا کہ اوندھے منہ گر گیا۔ اس کے دوستوں نے حال پوچھا تو کہنے لگا، میرا حال بہت سخت ہے، میں نے ایک بہت بڑا سانڈ دیکھا جو میرے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے درمیان حائل ہو گیا۔ لات و عزا کی قسم، اگر میں ذرا بھی آگے بڑھتا تو وہ مجھے کھا ہی جاتا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ ترجمہ، اور ہم نے ان کے آگے دیوار بنا دی اور ان کے پیچھے بھی ایک دیوار بنا دی، پھر انہیں اوپر سے بھی ڈھانک دیا تو انہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا، اور ہم نے ان کے آگے دیوار بنا دی۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یہ بھی مثال کا بیان ہے کہ جیسے کسی شخص کے لیے دونوں طرف دیواریں ہوں اور ہر طرف سے راستہ بند کر دیا گیا ہو تو وہ کسی طرح منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہی حال ان کفار کا ہے کہ ان پر ہر طرف سے ایمان کی راہ بند ہے، ان کے سامنے دنیا کے غرور کی دیوار ہے اور ان کے پیچھے آخرت کو جھٹلانے کی، اور وہ جہالت کے قید خانے میں قید ہیں جس کی وجہ سے آیات اور دلائل میں غور و فکر کرنا انہیں میسر نہیں ہے۔ یاد رہے کہ ازلی کفار پر ہدایت اور ایمان کی راہ بند کر کے ان پر جبر نہیں کیا گیا، بلکہ انہوں نے خود جو کفر پر اصرار کیا، تکبر، عناد اور سرکشی کی راہ کو مستقل اختیار کیا، اس عظیم جرم کی سزا کے طور پر ان کے لیے ایمان کا راستہ بند کر دیا گیا ہے، لہٰذا اس پر کسی طرح کا اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ وَسَوَاءٌ
عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ترجمہ: اور تمہارا انہیں ڈرانا اور نہ ڈرانا ان پر برابر ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے. وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ. اور تمہارا انہیں ڈرانا اور نہ ڈرانا ان پر برابر ہے. تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جن کافروں کا کفر پر جمے رہنا تقدیر الہی میں لکھا ہوا ہے، آپ کا انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانا یا نہ ڈرانا ان کے حق میں برابر ہے. یہ انہیں کوئی نفع نہ دے گا اور وہ کسی صورت ایمان نہیں لائیں گے. کافروں کا ایمان نہ لانا اس وجہ سے نہیں کہ خدا نے انہیں کفر پر ڈٹے رہنے پر مجبور کر دیا تھا کہ وہ چاہتے بھی تو ایمان نہ لا پاتے، بلکہ خود ان کافروں نے ضد و عناد کی وجہ سے حق قبول کرنے کی صلاحیت ختم کر لی تھی. یاد رہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کافروں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اپنے حق میں نہ ڈرانے کے برابر نہیں ہے، کیونکہ ڈر سنا کر آپ نے تبلیغ کی ذمہ داری پوری کر دی اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تبلیغ کرنے کا ثواب ملے گا.